ناظرین، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور کارنامے تاریخ اسلام کا ایک روشن باب ہے۔ آپ کی زندگی بے مثال کردار، اعلیٰ اخلاق اور دین کی خدمت کا شاہکار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عمرے کا ارادہ کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اجازت طلب کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیتے ہوئے فرمایا، میرے بھائی ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفقت اور محبت، مجھے اپنا بھائی کہنا میری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت میں کچھ لوگ الہامی ہوتے ہیں جنہیں سچے خوابوں کے ذریعے حقیقت کا علم دیا جاتا ہے۔ میری امت میں عمر کو یہ مقام حاصل ہے۔ قرآن مجید میں 20 مقامات ایسے ہیں جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق لوح محفوظ سے اللہ نے وحی نازل فرمائی۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں ان 20 مقامات کی تفصیل بیان کی ہے۔ اذان کی تلقین کا واقعہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الہامی مقام کی تصدیق کرتا ہے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اذان کے کلمات بیان کیے جو انہیں خواب میں تلقین کیے گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ یہی کلمات انہیں بھی خواب میں تلقین کیے گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خشیت الہی کا یہ عالم تھا کہ نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے زار و قطار روتے اور ہچکی بن جاتی۔ بعض روایات کے مطابق ان کے چہرے پر آنسو کے نالے پڑ گئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ تعالیٰ عمر کو نبی بناتا۔ اس حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ خواب میں جنت کے بارے میں ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا، وہاں ایک خوبصورت محل دیکھا، پوچھا یہ کس کا ہے؟ جواب ملا کہ یہ عمر کا ہے۔ میں نے اندر جانے کا ارادہ کیا لیکن آئے عمر، تیری غیرت نے مجھے روک دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں آپ کے بارے میں بھی غیرت کا اظہار کر سکتا ہوں۔ ایک اور خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ پیا اور باقی دودھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اس کی کیا تعبیر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم کی یہ بشارت بھی ملی کہ وہ علم و حکمت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم حاصل کرنے کا شوق بے مثال تھا۔ وہ فرماتے ہیں، میرا ایک انصاری پڑوسی اور میں باری باری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ جو کچھ میں سیکھتا اسے سکھاتا اور جو کچھ وہ سیکھتا وہ مجھے آ کر سکھاتا۔ آپ حافظ قرآن بھی تھے اور علم و عمل کا پیکر۔ امیر المومنین ہوتے ہوئے بھی آپ کی سادگی اور خدمت خلق بے نظیر تھی۔ ایک عورت نے آپ سے کہا، میرے بچے بھوک سے نہ ڈال ہیں۔ آپ فوراً بیت المال گئے، کھانے کا سامان لیا اور خود اپنے کندھے پر رکھ کر اس کے گھر پہنچے۔ ایک موقع پر گشت کے دوران ایک بوڑھی عورت کے بچے بھوک سے رو رہے تھے۔ آپ بیت المال گئے، کھانے کی اشیاء بوری میں ڈالی اور خود اٹھا کر اس کے گھر پہنچے۔ غلام نے کہا، یہ کام میں کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، قیامت کے دن میرا بوجھ تم نہیں اٹھا سکتے۔ ناظرین، کیا آج کے حکمرانوں کو قیامت کے بوجھ کی کوئی فکر ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعائیں ان کے ایمان کا آئینہ ہیں۔ آپ اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ میری طبیعت میں سختی ہے، تو مجھے مسلمانوں کے لیے نرم کر دے۔ میں کمزور ہوں، تو مجھے طاقتور کر دے تاکہ کمزوروں کی داد رسی کر سکوں۔ میرے اندر کچھ بخل ہے، مجھے سخی کر دے تاکہ لوگوں کی ضروریات پوری کروں۔ ایک اور دعا میں فرمایا کرتے تھے، یا اللہ مجھے قرآن کی آیات پر غور و فکر کرنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایمان و یقین اور عمل نصیب فرمائے۔ آمین یا اللہ۔